مجرب روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں پاکیزہ زیرو آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ وجہ کائنات فخر موجودات ہمارے پیارے حبیب رب ذوالجلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک بار درود شریف پڑھ کر ہدیتاً نذرانتاً تحفتاً پیش کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، رزق میں، قیام میں، توام میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے پیارے معزز ناظرین، یہ زندگی ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ زندگی کبھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ اس میں پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں آتی ہی رہتی ہیں۔ اصل انسان وہ ہوتا ہے جو ان دکھ، تکلیفوں، مصیبتوں کا سامنا مردانہ وار کرتا ہے اور کبھی بھی گھبراتا نہیں۔ اصل انسان وہی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، جو مصیبت میں بھی امید اور توکل کا دامن تھامے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل اور یقین رکھتا ہے۔ ایسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اندھیروں میں بھی روشنی کی کرن پیدا فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جو بہت ہی باکمال ہے۔ آپ نے ہیلا کرنا ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا فرما دیں گے۔ آج کا وظیفہ ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو ایک ایسا نام ہے جو آپ کے لیے زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یا فتاح ہو ایک ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فجر کی نماز کے بعد 71 مرتبہ یعنی 71 ٹائمز دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ آپ کے کام میں آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کے کام میں مشیت الہی شامل ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے اتنے برکتیں ہیں کہ اگر میں گنوانے بیٹھوں تو شاید یہ ویڈیو چھوٹی پڑ جائے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بابرکت نام یا علیم بھی شامل کر لیں، یعنی یا فتاح یا علیم، تو سونے پر سہاگے والا کام ہے۔ جو شخص اس کا ورد کرتا ہے اس پر علم و معرفت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ صاحب معرفت ہو جاتا ہے۔ اگر فرض نماز کے بعد 150 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو پڑھنے والا صاحب یقین ہو جاتا ہے۔ اگر استخاری کی نیت سے پڑھا جائے تو مسجد میں اس کو 100 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی سو جائیں۔ انشاءاللہ جس کام کے لیے پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے حال سے آپ کو باخبر فرما دیں گے۔ اس کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نماز حاجت کے طور پر 2 نوافل ادا کیے جائیں۔ 2 نوافل پڑھنے کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھا جائے۔ پہلے درود شریف پڑھ کر 100 بار 1000 بار یا فتاح یا علیم کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر آپ نے جو دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو حاجت طلب کرنی ہے، جو پریشانی لاحق ہے، جس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اگر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ کو کوئی حاجت یاد آ جاتی ہے تو دوبارہ سے سجدہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ درود شریف کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ آپ کو میں بار بار کہتی ہوں کہ نماز ہر وظیفے کی جڑ ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے کسی قسم کے وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نماز پنجگانہ کا اہتمام ضرور کریں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ کوشش یہی کیا کریں کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ عورتیں بھی نماز کا اہتمام ضرور کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے، آپ کے قیام میں، طعام میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو آپ کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کے بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو آن کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔